لعلکم تتقون، روزے کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے اندر تقوی آ جائے، اور تقوی کسی عبادت کا نام نہیں، تقوی روزے اور نماز کا نام نہیں، تقوی تلاوت اور تہجد کا نام نہیں، تقوی ایک صفت ہے، تقوی ایک مزاج ہے، تقوی ایک طبیعت ہے، تقوی ایک عادت ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کو اور مسلمانوں کی عادت بنانا چاہتا ہے کہ اس کی عادت اور اس کا مزاج اور اس کی طبیعت دین کی طبیعت بن جائے، اس کا مزاج دینی بن جائے۔ اس روزے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہم سے یہ مطالبہ کرنا چاہتا ہے کہ ہمارے اندر تقوی کی صفت آ جائے، اور تقوی کی صفت یہ وقتی نہ ہو کہ رمضان ہے تو ہم متقی ہیں، رمضان گیا تو تقوی کی صفت ہماری زندگی سے غائب ہو گئی۔ تقوی کی صفت جس طرح ہم نے رمضان میں اللہ کے حکموں کو پورا کیا، اللہ کے اوامر پر ہم چلے، اسی طرح جب یہ رمضان کا مہینہ چلا جائے تو اللہ کے حکموں پر ہم چلنے والے بنیں۔ جس طرح ہم نے رمضان کے مہینے میں جائز چیزوں کو چھوڑ دیا، جائز کھانے پینے کو چھوڑ دیا، جائز بیوی سے تعلقات کو چھوڑ دیا، تو رمضان المبارک کے بعد ہمارے اندر ہماری زندگیوں میں ایسی تبدیلی ہو کہ ہم اللہ کے حکموں پر چلنے والے بن جائیں۔ جن کاموں کا اللہ حکم دے ان کو کریں، اور جن برائیوں سے اللہ روکے ان برائیوں سے رکے۔ تو تقوی کا مقصد یہی ہے، اور تقوی کے لفظ کو تقوی کا لفظ یہاں اللہ رب العزت نے جو بیان کیا اس کا مقصد یہی ہے کہ ہمارا کام صرف یہ نہ ہو کہ رمضان میں ہمارے اندر تقوی کی صفت ہو، رمضان میں تو ہم خوب زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھیں، رمضان میں ہمارے اندر عبادت کا جوش ہو، اور رمضان جاتے ہی وہ جوش ختم ہو جائے، اور ہمارے اندر جو اللہ کا حکم کا جوش تھا وہ جوش دھیرے دھیرے ختم ہو جائے۔ اس لیے اس بات کو خوب اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ رمضان میں بھی وہی جوش قائم ہو، اور رمضان کے مبارک بھی اللہ وہی حکم، شریعت وہی، نبی کا طریقہ وہی۔ پھر رمضان کے بعد ہماری زندگی کچھ الگ کیوں ہو جاتی ہے؟ رمضان کے بعد ہماری زندگی میں اچانک ہماری عبادتوں کے اندر، ہمارے نوافل کے اندر، ہماری تلاوتوں کے اندر اچانک گراوٹ کیوں آ جاتی ہے؟ یہ صرف اس لیے ہے کہ ہم نے تقوی کا مفہوم نہیں سمجھا، ہم نے رمضان کے مہینے کا تقاضا نہیں سمجھا۔ رمضان کا مہینہ اس لیے اللہ نے دیا کہ 11 مہینے جو ہم نے غفلت میں زندگی گزاری، 11 مہینے جو ہم نے اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزاری، اس ایک مہینے کے اندر ہم اس 11 مہینے کی پچھلے 11 مہینے کی تلافی کر لیں، اور اگلے 11 مہینے اللہ کے حکم کے مطابق گزرے اس کی تیاری کر لیں۔ اس لیے کوئی یہ سمجھتا ہے کہ صرف رمضان میں ہم عبادت کریں، رمضان میں ہماری نوافل میں کثرت ہو اور تلاوت کی کثرت ہو، رمضان کے بعد یہ مزاج اور یہ طبیعت اور یہ فطرت اور یہ عادت ختم ہو جائے، تو وہ شخص رمضان کی ناقدری کرنے والا ہے، وہ روزوں کی ناقدری کرنے والا، اور سب سے بڑھ کر اللہ کا جو حکم ہے اس کا صحیح مفہوم اس نے ادا نہیں کیا، اللہ کا جو تقاضا تھا اس نے اس تقاضے پر عمل نہیں کیا۔ اس لیے اللہ کی شریعت اس لیے ہے کہ وہ ہمیں روشنی بخشے، اللہ کی شریعت اس لیے ہمیں کہ ہمیں نور ملے، اللہ کی شریعت اس لیے کہ ہمیں زندگی ملے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے وہ لوگو جنہوں نے اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کیا، مالک کی مالکیت کو تسلیم کیا، اس خالق کی خالقیت کو تسلیم کیا۔ آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کوئی بھی فرمان تمہارے اوپر لاگو ہو، جب اللہ اور اس کے رسول کا کوئی بھی حکم تم پر آئے، چاہے تم جس حال میں ہو، تم مشکل میں ہو یا آسانی میں ہو، تم راحت میں ہو یا پریشانی میں ہو، اذا دعاکم، جب اللہ کا کوئی حکم آئے، جب اللہ کا کوئی آرڈر آئے تو اس کو قبول کرو، لما یحییکم، اس لیے قبول کرو تاکہ اس شریعت کے ذریعے سے تمہیں روشنی ملے، اس شریعت کے ذریعے سے تمہیں ترقی ملے۔ جو شخص شریعت کا فرما بردار ہے، جو شریعت پر 100% عمل کرنے والا ہے، وہ صحیح معنی میں شخص زندہ ہے اور زندہ قوم کی مثال ہے۔ اور جو شخص شریعت سے ہٹ کر زندگی گزارے، اللہ اور اس کے رسول کے طریقے سے ہٹ کر زندگی گزارے، وہ شخص مردہ ہے، اور وہ شخص اس زمین کے لیے بھی، اس زمین کے اوپر بھی بوجھ ہے، وہ اپنے لیے بھی بوجھ ہے اور اپنے والدین کے لیے بھی بوجھ ہے، اور وہ شریعت کے لیے بھی بوجھ ہے۔ اس لیے اس بات کو خوب اچھی طرح سمجھ لیجئے، شریعت نے جو اللہ رب العزت نے جو روزے کا مقصد بتایا، لعلکم تتقون، کہ تمہارے اندر تقوی کا مزاج پیدا ہو جائے، اور یہ تقوی کا مزاج تمہاری زندگی میں پوری زندگی رہے جب تک تم زندہ رہو۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، تمہاری طرف سے اللہ کے
رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زبانی اعلان ہو کہ میری نماز، میری تمام تر عبادتیں، میری زندگی، میری موت سب اللہ کے لیے قربان ہے، اللہ کے حکموں کے لیے قربان ہے۔ 100 مرتبہ اگر ہمیں زندگی دی جائے تو ہمارا حکم، ہمارا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کا جو حکم ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہو اس طریقے کے مطابق ہم زندگی گزاریں۔ اسی بات پر ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو رمضان المبارک کا محترم مہینہ آنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔